یا رسول اللہ وسلم علیہ. اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کیا ہے، اس آیت مقدسہ کا ایک لفظ ہے لیلن، اور لیلن پر تنوین ہے. وہ تنوین کے مطابق انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا. اور تنوین کے مطابق علماء اکرام کیا فرماتے ہیں؟ علماء اکرام فرماتے ہیں التنوین لتقلیل، تنوین تقلیل کے لیے آتا ہے. اس میں یہ معنی دیا کہ معراج ساری رات نہیں ہوا، یہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوا. رات کا قلیل سا وقت صرف ہوا، تھوڑا سا وقت لگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تھوڑے سے وقت میں اتنا عظیم واقعہ کیسے رونما ہو گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لے گئے. مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت کروائی، وہاں سے 7 آسمان طے ہوئے، نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی، جنت کی سیر کی، دوزخ کا مشاہدہ ہوا، سدرۃ المنتہا، عرش و کرسی لوح قلم کو دیکھا، 70,000 پردوں اور حجابوں سے گزر ہوا، حریم خلوت میں گئے، دنا فتح اللہ کی منزلوں سے گئے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اللہ کے ساتھ 90,000 باتیں ہوئی، 50 نمازوں کا حکم ملا، موسیٰ علیہ السلام نے تخلیف کروائی، پھر نمازیں 5 رہ گئی، 5 نمازیں لے کر واپس آئے. کتنا وقت لگا؟ قرآن کہتا ہے لیلن، رات کا تھوڑا سا وقت. اس تھوڑے سے وقت میں اتنا بڑا کام کیسے ہوا؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے پہلے لفظ سبحان سے دے دیا. سبحان الذی، پہلے ہی کہہ دیا کہ سبحان اللہ پکارو. میں تمہیں معراج کا واقعہ سناؤں، کسی بات پر اعتراض نہیں کرنا، کسی بات پر شک نہیں کرنا، کسی بات پر تنقید نہیں کرنا، ایمان ضائع ہو جائے گا. اگر اس واقعہ معراج کی کسی گوشے کی سمجھ نہ آئے تو تمہیں سمجھ آنا ضروری نہیں، تمہارے لیے ماننا ضروری ہے. سمجھ نہ آئے تو سبحان اللہ کہہ کر مان لو. یہ تو ایک بندہ مومن کے بڑی عمدہ اور یقینی اور ایمان کی بات ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو بغیر شک و شبہ کے سبحان اللہ پکار کے مانتا چلا جائے. اس لیے کہ آیت معراج میں اللہ تعالیٰ نے سبحان کا لفظ پہلے رکھ دیا کہ نہ میرے نبی کے معجزے کا انکار کرنا، نہ میری قدرت کا انکار کرنا، کیونکہ نبی کے معجزے اور ولی کی کرامت میں اللہ کی قدرت خود مؤثر ہوتی ہے. اسی لیے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے خاص بندے کو معراج کی رات سیر کرانے والا وہ خدا قادر مطلق ہے، ہر اعتراض، ہر شک، ہر عیب سے پاک ہے. بس اسی بات پر غور کر لو. تو حضرات گرامی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور نے سفر معراج شروع فرمایا تو پہلے غسل فرمایا، وضو فرمایا. غسل اور وضو کا پانی آہستہ آہستہ بہ رہا تھا. جس بستر سے اٹھے تھے وہ بستر جسم کی گرمی کی وجہ سے ابھی گرم تھا. دروازے سے نکلے، دروازہ بند کیا تو کنڈا ہل رہا تھا. امامہ شریف سے ایک ٹہنی مس ہوئی تو وہ جھوم رہی تھی. جب معراج سے واپس تشریف لائے تو ابھی بستر گرم تھا، وضو کا پانی بہ رہا تھا اور کنڈا ہل رہا تھا اور ٹہنی جھوم رہی تھی. تو حضرات گرامی، اسی لیے اللہ نے فرمایا سبحان الذی، کیونکہ واقعہ معراج میں اتنی عجیب و غریب حکمتیں اور باتیں ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے گا تو وہ کچھ نہیں سمجھ پائے گا. اس لیے کہا کہ سمجھنے کی کوشش نہ کرو، سبحان اللہ کہو. یہ معراج کا سبق ہے. تو روایت میں آتا ہے اتنا طویل عرصہ لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال سیر فرماتے رہے، اور ادھر 18 برس کا عرصہ لگا، اور ادھر بستر گرم، زنجیر ہلتی رہی. ادھر 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا، گھنٹہ تو بہت ہے، 1 منٹ بھی نہیں گزرا، 1 منٹ بھی زیادہ ہے.
ایک لمحے سے پہلے یہ کام ہوا، ادھر وقت ہی نہیں تھا۔ حضرات اکرامی، یہ سائنسدان تحقیقات میں لگے رہتے ہیں۔ 25 سال پہلے 1999 امریکہ کے سائنسدانوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم مریخ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہم وہاں مکان بھی بنائیں گے، ہوٹل بھی بنائیں گے، یہاں سے جایا کریں گے، وہاں جا کے قیام کیا کریں گے۔ جب یہ جائیں گے تو پھر علم ہوگا، اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا۔ بہرحال سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا موقف یہ ہے کہ شب معراج ہمارا نبی ساتوں آسمان سے اوپر دنا فتح اللہ کی منزلوں تک گیا تھا۔ انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر ہم اپنا کوئی مصنوعی سیارہ یا راکٹ چھوڑے تو اس مقام تک پہنچنے کے لیے 3 لاکھ سال لگیں گے۔ کتنے؟ 300,000 ایئرز لگیں گے۔ 3 سال تک وہ اڑتا رہے گا۔ یہ سائنسدانوں کا ایک اندازہ ہے، ضروری نہیں، ہو سکتا ہے وہاں نہیں پہنچ سکے۔ 300,000 ایئرز تو ایک طرف، وہ 30 کروڑ سال کو بھی وہاں پر نہیں پہنچ سکے۔ تو حضرات اکرامی، یہ ان کا اندازہ ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، یہ وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ میں تو ان کا بیان کرتا ایک اندازہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور شرح عقائد، جو کہ عقائد اسلامیہ کی معتبر کتاب ہے اور تمام مدارس دینیہ میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس کی ایک شرح نبراس ہے، اور صاحب نبراس نے اس میں ایک جلیل القدر ولی حضرت امام ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھے یہ خیال آیا کہ معراج کی رات جہاں حضور گئے تھے، میں ذرا سراغ تو لگاؤں کہ کہاں گئے تھے۔ انہوں نے روحانی پرواز شروع کی۔ حضرات گرامی، یہ باتیں اپنے یہ اہل عقل کی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ جن لوگوں کا روحانیت کے ساتھ تعلق ہے وہ اس بات کو کچھ نہ کچھ سمجھنے یا ماننے کے قریب ہیں۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کہ وہ ولی کامل جن کے جسموں پر روحانیت غالب آ جاتی ہے، ان کو روحانی کمالات مل جاتے ہیں، جسم ان کے یہاں ہوتے ہیں اور ان کی روح جب چاہے مکہ میں، مدینہ میں، زمین پر، آسمان پر، عرش پر سیر کر کے واپس آ جاتی ہے۔ اس کو کرامت اولیاء کہتے ہیں۔ یہ کام اللہ کے کامل ولی ہی کر سکتے ہیں۔ ایک پل میں سر عرش گزر دیکھی، ایک پل میں سر عرش گزر دیکھی، میں نے درویشوں کی رفتار سفر دیکھی۔ یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا، یہ پختہ ہے، مضبوط ہے، اس پر شک کرنے والا گمراہ اور بے دین ہے، کیونکہ یہ کرامت میں سے ہے، اور اولیاء اللہ کی کرامت حق ہے۔ اولیاء کو اللہ یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ آنکھ جھپکنے میں فرش سے عرش پر جائے، پھر واپس آ جائے، ایک قدم اٹھائے تو عرش پر لے جائے۔ یہ اولیاء اللہ کا ایک مقام ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ مقام ہر ولی کو حاصل ہو۔ حضرت ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے روحانی پرواز شروع کی اس نیت سے کہ کچھ سراغ لگاؤں کہ معراج کی رات جہاں حضور کے قدم پہنچے تھے وہ مقام کتنا بلند تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں روحانی پرواز کرتے کرتے عرش سے آگے گزر گیا، میرے راستے میں کئی عرش آئے اور میں آگے نکل گیا، یہاں تک کہ عالم بالا سے بھی، بالا عرش سے بھی آگے جو جہان ہے میں وہاں پہنچا۔ میرے راستے میں 7 لاکھ عرش آئے، میں پرواز کر کے آگے نکل گیا۔ تو حضرات گرامی، معلوم ہوا کہ اللہ کی حکومت اور اس کی سلطنت کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، کوئی حد نہیں۔ پردہ غیب سے آواز آئی کہ اے ابو الحسن رفاعی، کدھر آ رہے ہو؟ عرض کی کہ معراج کی رات جہاں اللہ کے محبوب پہنچے تھے، میں اس مقام نور کی زیارت کے لیے آ رہا ہوں۔ تو پھر آواز آئی، تو واپس چلا جا، اگر تو اسی طرح اور بھی پرواز کرتا رہے تو معراج کی رات جس جگہ میرے محبوب کے قدم پہنچے تھے وہ مقام پھر بھی تو نہیں دے سکتا۔ حضرت ابو الحسن رفاعی فرماتے ہیں کہ میں مایوس ہو کر واپس آ گیا کہ جب 7 لاکھ عرش گزر کر بھی اس خیمہ نوری کی تابیتیں نظر نہیں آ سکتی تو پھر کیا فائدہ اوپر پرواز کرنے کا۔ میں واپس آ گیا۔ شاعر کہتا ہے کہ سر عرش لامکان سے طلب ہوئی، سر لامکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر لامکان سے طلب ہوئی،
نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، صلو علیہ وآلہ۔ تو حضرات گرامی یہ وہ مقام معراج ہے کہ جس کے متعلق سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ 3 لاکھ برس کے بعد شاید ہمارا کوئی سیارہ وہاں پہنچ سکے، حالانکہ پہنچ نہیں سکتا۔ یہ سائنسدانوں کی بڑبڑ ہے، یہ سائنسدانوں کا خیال خام ہے۔ اور حضرت ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ 7 لاکھ عرش عبور کر کے بھی اس مقام کی گرد تک نہیں پہنچ سکے، تو معلوم ہوا کہ جہاں حضور گئے تھے وہاں کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اعلان فرما رہا ہے کہ جہاں میرا محبوب آیا اور آگے پھر واپس کیا، کتنا وقت لگا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لیلاً، ایک رات نہیں لگی، آدھی بھی نہیں لگی، 1 گھنٹہ بھی نہیں لگا، 1 منٹ بھی نہیں لگا۔ لیلاً رات کا تھوڑا سا حصہ، ابھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ تھوڑا کتنا ہے۔ لیلاً رات کا تھوڑا حصہ، یہ تنوین کا معنی ہے۔ تو حضرات گرامی سفر اتنا لمبا اور گویا وقت نہ لگا، میں کہتا ہوں وقت کو بھی پتا نہ چلا کہ کدھر سے آئے اور کدھر گئے، وقت انتظار میں رہا اور نبی بغیر وقت کے گیا اور بغیر وقت کے آ بھی گیا۔ تو حضرات گرامی اگر کوئی یہ کہے کہ ایک لمحہ میں اتنی طویل اور عظیم سیر کیسے ہوئی، تو میں کہتا ہوں کہ حضور روح کائنات ہے، حضور روح کائنات ہے۔ جب جسم سے روح نکل گئی تو جسم مردہ ہوتا جاتا، جب حضور کائنات سے نکلے تو کائنات مردہ ہو گئی۔ زمان و مکان، مکین و مکان، جہاں و سما، جن و انسان اور شمس و قمر کی حرکت رک گئی۔ جب آپ کائنات میں واپس آئے تو یہ کائنات پھر زندہ ہو گئی۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ براق تو سفر کر رہا تھا، انبیاء مسجد اقصی اور آسمانوں پر آ جا رہے تھے، رف رف اڑ رہا تھا، عرش نبی کے قدم چھو رہا تھا، اگر کائنات میں جان ہو گئی تھی تو ان میں جان کس طرح باقی رہی؟ تو میں کہتا ہوں کہ جس شے کا تعلق حضور کی معراج سے ہوتا گیا، اس چیز کو خدا زندہ کرتا گیا۔ تو حضرات گرامی اس مسئلے کو کس زبان اور کس الفاظ میں بیان کروں؟ اور پھر کمال یہ ہوا کہ روح کی پرواز نہیں تھی بلکہ یہ جسم کی پرواز تھی۔ توجہ چاہوں گا، یہ روح کی پرواز نہیں، یہ جسم کی پرواز تھی۔ یہ بات سمجھ لو کہ حضور کی معراج روحانی نہیں، جسم مکہ میں رہا اور روح مکہ میں گئی ہو، یہ بات نہیں ہے، بلکہ معراج جسمانی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ نہیں فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بروحہ کہ میں اپنے نبی کی روح کو لے گیا، نہ بلکہ فرمایا بعبدہ میں اپنے خاص بندے کو لے گیا۔ بندہ صرف روح کو نہیں بلکہ روح مع جسد کو کہتے ہیں۔ آج کل یہ فتنے کا دور ہے، مختلف فرقے اٹھ رہے ہیں، مختلف فرقے پیدا ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خواب کی بات ہے، یہ روحی پرواز تھی، جسم اتنا اونچا نہیں جا سکتا۔ یہ بات کہہ کر انہوں نے واقعہ معراج کا انکار کر کے گمراہی اور بے دینی کا قول کر دیا، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معراج مصطفیٰ صرف روحانی تھی، ان کے مطابق علماء اہل سنت نے کہا کہ وہ گمراہ اور بے دین ہے۔ حضرات گرامی تو پھر عرض کروں، پہلے میں نے کہا تھا کہ صرف روح نہیں گیا بلکہ جسم گیا تھا، اب میں کہتا ہوں صرف جسم ہی نہیں بلکہ جسم کے ساتھ جو کپڑے تھے وہ بھی گئے، لباس بھی ساتھ گیا، اور پھر کہتا ہوں کہ صرف لباس ہی نہیں جوڑے بھی گئے تھے، آپ جوڑے سمیت گئے تھے۔ اور عاشق رسول امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑوں کی عظمت یوں بیان کرتے ہیں کہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے اوپر میرے نبی کا جوڑا، 14 طبق کے اوپر میرے نبی کا جوڑا، کائنات نے اپنے سر پر نبی کے جوڑے اٹھا لیے۔ خدا کی ساری خدائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑے کے نیچے ہے۔ ارے ہم جسمانی معراج کا انکار کرنے والوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر صرف روح گیا تو روح کو براق کی کیا ضرورت تھی؟ بتاؤ، سواری کے
مسلم میں ہے, دودھ روح پیتی ہے یا جسم پیتا ہے؟ ارے یہ سارے کام جو حضور نے کیے یہ تو جسم کے ہیں. تمام واقعات معراج بتاتے ہیں کہ جسم کے ساتھ گئے تھے, روح کا قول کرنے والے یہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ ایک مستقل موضوع ہے جس پر تفصیل سے بات ہو سکتی ہے. میں نے صرف مثال دی اور یہ مسئلہ عرض کیا کہ ہم کیوں نہ سبحان اللہ پکاریں کہ اتنی بلندیوں پر حضور کا جسم گیا تھا پھر بھی وقت نہیں لگا. لیلن رات کے تھوڑے سے وقت میں معراج کر کے واپس بھی آ گئے اور وقت ہی نہیں لگا. تو حضرات گرامی, کسی کام میں وقت نہ لگنا, کام لمبا ہو اور اسے کرنے میں وقت محسوس نہ ہو تو اسے طویل زمان کہتے ہیں. مسافت لمبی ہو اور ایک قدم میں طے ہو جائے اس کو طویل مکان کہتے ہیں. ہزاروں مائل کی مسافت کو ولی کرامت کے ذریعے اس طرح سمیٹ لیتے ہیں کہ ایک قدم میں ہزاروں مائل طے کرتے ہیں. یہ کرامت کے ذریعے جگہ کو بھی لپیٹ لیتے ہیں اور کرامت کے ذریعے وقت کو بھی سمیٹ لیتے ہیں. ہزاروں مائل مسافت کو اس طرح سمیٹ لینا کہ آنکھ جھپکنے میں نہ پہنچے, ابھی ابھی یہاں ہے اور آنکھ جھپکنے میں مدینہ پہنچ جائے. قرآن سے میں صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں. دیکھیے قرآن پاک میں ہے کہ ملکہ سبا بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے شہر سے تقریباً 900 مائل کے فاصلے پر تھا, 900 مائل کے فاصلے پر موجود تھا. اور سلیمان علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ ملکہ بلقیس کی آمد سے پہلے وہ تخت آپ کے پاس آ جائے. بھلے دربار میں فرمایا کہ کون ہے جو اس درخت کو لے آئے, تخت کو لے آئے. تو قرآن کہتا ہے کہ ایک جن اٹھا, اس نے کہا کہ اگر آپ حکم فرمائے تو آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے, ختم ہونے سے پہلے وہ تخت میں لے آؤں. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, اس سے بھی جلدی چاہیے. آپ کی امت کا ایک ولی اٹھا, عالم کتاب اٹھا, عرض کی حضور اگر اجازت ہو تو آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے ابھی وہ تخت لے آؤں. جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو وہ تخت ان کے سامنے موجود تھا. تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا, جب سلیمان علیہ السلام کی امت کی ایک ولی کی یہ شان ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کی کیا شان ہوگی. حضور کے غلاموں کے سامنے مسافتیں طے ہو جاتی ہے, زمینیں سمٹ جاتی ہے, فاصلے کم ہو جاتے ہیں, وقت سمٹ کر اکٹھے ہو جاتے ہیں, سالوں کا کام لمحوں میں کر لیتے ہیں. جب حضور کے غلاموں کے سامنے یہ کام آسان ہے تو پھر میرے نبی کی شان کیا پوچھتے ہو. اگر میں آپ کو مسئلہ سمجھانے کے لیے یوں کہہ دوں کہ معراج کی رات وقت لپیٹ لیا گیا تھا, زمینوں کو سمیٹ لیا گیا تھا, یہ حضور کا معجزہ تھا اور سبحان الذی اللہ کی قدرت تھی. زمان و مکان, عرش و کرسی اس طرح سمیٹے گئے کہ آپ جھپکنے سے پہلے چلے بھی گئے, گزر بھی گئے, آ بھی گئے. نہ یہ خدا کے لیے مشکل ہے اور نہ یہ مصطفیٰ کے لیے مشکل ہے. تو حضرات گرامی, میں قرآن پاک سے اس کی 2 مثالیں پیش کرتا ہوں, توجہ چاہوں گا. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے کنعان کی طرف چلے تو اللہ نے وحی بھیجی, حکم ہوا کہ اے موسیٰ تمہیں اس وقت تک کنعان جانے کی اجازت نہیں جب تک دریائے نیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت نکال کر ساتھ نہ لے جاؤ, کیونکہ انہوں نے وفات سے پہلے یہ دعا کی تھی کہ میری قبر میرے آبائی قبرستان کنعان میں بنائی جائے. مگر آپ کے وصال کے بعد مصریوں میں تنازع پیدا ہو گیا. ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ آپ کے قبر انور ہمارے محلے میں بنے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر کوئی آپ کی قبر انور سے برکت حاصل کرنا چاہتا تھا. بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ آپ کے جسم اقدس کو سنگ مرمر کے تابوت میں رکھ کر دریائے نیل کے درمیان دفن کر دیا جائے اور اس کا پانی سے تمام شہر والے برکت حاصل کریں گے. اے موسیٰ, میں نے یوسف کی دعا کو قبول کی ہے اور یوسف علیہ السلام کا جسم کنعان کے قبرستان میں دفن ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان کا تابوت ساتھ لے کر جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ کسی کو یوسف علیہ السلام کی قبر کا علم ہے, ان کا تابوت صندوق کس جگہ پر دفن کیا گیا ہے. تو بتائیے کہ ایک بڑھیا آئی اور کہنے لگی کہ مجھے اس کا پتہ ہے. حضرات گرامی, حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت دریائے نیل کے وسط میں دفن تھا اور دریا چل رہا تھا. اب دریا کا رخ موڑنا تھا, صندوق کو نکالنا تھا, خوشی والی جگہ بنانی تھی, وقت صرف ہونا تھا. یہ 10 محرم کی رات تھی.
معلوم ہونا چاہیے کہ 10ویں رات کا چاند 2/3 رات تک رہتا ہے، پھر ڈوب جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے۔ 2/3 رات تک چاند رہنا تھا، پھر غروب ہو جانا تھا، سارے شام کے کام شروع ہو گیا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یہ چاند تو 2/3 رات کے بعد ڈوب جائے گا اور اندھیرا ہو جائے گا، صندوق کے نکالنے میں تاخیر ہوگی، وقت گزر جائے گا۔ آپ نے اعلان کیا کہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر مل کر یہ کام کرو۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ 2/3 رات کے بعد چاند تو ڈوب جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کام مجھ پر چھوڑ دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی کہ یا اللہ چاند کو اسی جگہ ٹھہرا دے، غروب ہونے سے روک دے، تب وقت ہم اپنے کام سے فارغ ہو لے۔ 10ویں رات کا چاند رک گیا۔ حضرات گرامی، 10ویں رات کا چاند رک گیا، کئی گھنٹے رکا رہا، بڑا وقت لگا، پھر چاند غروب ہوا۔ یہ رات لمبی ہو گئی، لوگ اٹھ کے بیٹھتے، پھر سوتے، پھر جاگتے، پھر سوتے، پھر جاگتے۔ نہ 10 محرم کی رات ختم ہو رہی ہے، نہ چاند ڈوب رہا ہے۔ صبح تاخیر سے ہوئی، جتنی دیر چاند رکا رہا صبح رکی رہی، جتنی دیر صبح رکی رہی سورج بھی رکا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا نے چاند کو چلنے سے روک دیا، صبح کو آنے سے روک دیا، سورج طلوع ہونے سے رک گیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ اپنے نبیوں کی عزت کے لیے چاند کو روک لیتا ہے، سورج کو روک لیتا ہے، وقت کے پیمانے روک لیتا ہے، چاہے تو وہ وقت سمیٹ لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی شان ہے۔ تو دوسرا بات یہ حضرت یوشع علیہ السلام کہ قوم امالیکا سے 6 ماہ تک جہاد کرتے رہے۔ جب فتح کے آثار نمودار ہوئے تو جمعہ کا دن تھا، سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ غروب آفتاب سے پہلے ہم قوم امالیکا پر فتح مل جائے، کیونکہ ان کی شریعت یہ تھی کہ ہفتے کی رات اور ہفتے کے دن شکار کرنا حرام تھا، جہاد بھی حرام تھا۔ غروب آفتاب قریب تھا، ہفتے کی رات آ رہی تھی، سورج ڈوب جاتا تو جہاد کرنا حرام ہو جاتا۔ آپ تو جہاد سے رک جاتے، مگر قوم امالیکا نہ رکی، کیونکہ وہ تو کافر تھے۔ اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں فتح شکست میں نہ بدل جائے اور قوم امالیکا غالب نہ آ جائے، حضرت یوشع علیہ السلام نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ سورج کو کہہ دے کہ آگے نہ جائے، میں جہاد کر رہا ہوں، جب تک میری قوم کو فتح نہ مل جائے سورج آگے نہ جائے۔ دن لمبا ہو گیا، سورج ٹہل گیا، رات نے آنے کا نام نہ لیا۔ جب یوشع علیہ السلام کی قوم کو فتح ہوئی پھر سورج ڈوب گیا۔ حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، جو خدا حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے سورج روک سکتا ہے، جو خدا حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کی خاطر چاند کو روک سکتا ہے، کیا وہ خدا اپنے محبوب کی معراج کے لیے غرب و افلاک نہیں روک سکتا؟ حضرات گرامی، میرا نبی تو وہ ہے کہ جس نے 2 مرتبہ چاند کو توڑا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ نے حضور سے معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا تو حضور نے انگلی کا اشارہ کر کے 2 مرتبہ انہیں چاند توڑ کر دکھا دیا۔ یہ بخاری شریف میں موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ نہ صرف چاند کو توڑا بلکہ سورج کو بھی موڑا۔ خیبر سے واپسی پر مقام صباح میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر انور رکھ کر آرام فرما رہے تھے تو مولا علی ابھی اثر نماز نہیں ادا کی تھی، سورج غروب ہو گیا۔ حضور نے دعا فرمائی، اے اللہ علی تیری اطاعت اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، فَرْدُدْ عَلَيْهِ الشَّمْسَ، تو سورج لوٹا دے۔ بس اللہ نے سورج کو واپس لوٹا دیا اور پھر حضور نے انگلی کا اشارہ فرمایا، وَرَدَّ عَلَيْهِ الشَّمْسَ، سورج واپس لوٹ گیا۔ تو معلوم ہوا یہ افلاک کا چاند اور سورج میرے نبی کے قبضے میں ہے، میرے نبی کی انگلیاں کے اشارے پر چاند اور سورج رقص کرتے ہیں۔ یہ گردش افلاک تو رسول اللہ کے قانون اور ضابطے میں بندھی ہوئی ہے۔ اس نبی کے دیدار کی خاطر، اس نبی کی معراج کی خاطر خدا نے سارا نظام کائنات روک دیا تھا۔ لیلن کا فلسفہ یہ ہے، خدا نے فرمایا، خدا نے کہا کہ فرشتوں ڈوریاں چھوڑ دو، جبریل اپنا کام چھوڑ دو، میکائیل پیمانہ رزق موقوف کر دو، اسرافیل سورہ اسرافیل کو چھوڑ دو، اسرائیل قبض روح سے باز آ جاؤ، سورج اپنی جگہ رک جاؤ، چاند
تو حضرات گرامی یہ لیلت کی معنی یہ ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کروایا. تو انشاءاللہ اس کے اگلے واقعہ کل انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انی نسألک فعل الخیرات وترک المنکر وحب المساکین وان تغفرنی وترحمنی وإذا أردت فتنة لقوم فتوفنا غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك أفوض أمري إلى الله